ڈھکن وہ فلاں نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے، اس کو ساری دنیا جانتی ہے. کہتا ہے یار اصل میں طریقہ یہ ہے نا کہ جب کوئی آپ کی بجائے تو آپ یوں کہہ دو ہوگا کوئی ہلکا سا. نئی شرلی چھوڑی وہ عادل راجہ نے کل کوئی بات عجیب سی بات کہی ہے کہ جی وہ جی آفتاب جی جی عباسی ایس پی جو ہیں ہاں کاشف عباسی ایس پی ملیر ہاں اور جی یہ سب بکواس ہے. اوے او فلاں او مار دیں گے او گنڈاسا او مار دو اٹھا دو پٹک دو. بھائی جب آپ یہ کیا کرتے تھے تب آپ کے علم میں نہیں تھا کہ تلک الایام نداولها بین. انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم نے تو خواب میں دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. جی تو وہ بدبخت ابھی اندر ہے اور اس کے خون سے کیا کچھ نکلا ہے. جسٹس طارق جہانگیری کا آپ LLB کا پارٹ 1 کا رول نمبر دیکھیں تو وہ ایک ہے، پارٹ 2 کا وہ جب 91 میں ہوتے ہیں ان کا رول نمبر دوسرا ہے. اس رول نمبر پہ کوئی تیسرے صاحب انرول ہوئے پڑے. تو آپ بتائیں کہ کراچی کی کیا حالات چل رہے ہیں، آپ کی مادر علمی کراچی یونیورسٹی میں کیا آج کل چل رہا ہے؟ آج بزدار کو خود PTI گالیاں دے رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف مولانا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. ناظرین اکرام، بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آج کی ہماری اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے. ناظرین اکرام، حالات حاضرہ کے اوپر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے آج پھر دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھائی اور بڑا اچھا تجزیہ رکھتے ہیں، اور گزشتہ بھی انہوں نے بڑے اچھے انداز سے انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے تجزیات سے اپنے آپ کو اپنا لوہا منواتے ہیں. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں آفتاب نذیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آفتاب بھائی کیسے آپ کی طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ دعائیں. کیا حالات حاضرہ میں جو سیاسی حالات چل رہے ہیں تو سوچا کہ آج آپ کے ساتھ تھوڑا سا سیاسی گفتگو ہو جائے. تو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں یہ جو آج کا موجودہ بیان ہے اسد کیاسر صاحب کا کہ اگر جمعیت علماء اسلام اور PTI آپس میں مل جائیں، اتحاد ہو جائے تو پھر سیاسی جماعت کوئی بچتی نہیں ہے؟ اسد کیاسر صاحب جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ پھولوں کا ہار لے کر کھڑے مولانا کو پہنانے کے لیے اور مولانا کے در پہ رہتے ہیں ہمیشہ، اور جب کہ نیچے سے جو طبقہ ہے PTI کا طبقہ وہ انہوں نے گالم برکھیڑ جو ہے نا انہوں نے بھرتی کی ہوئی ہے، وہ گالم گلوچ پہ رہتی ہے. ابو بکر بھائی، صرف اسد کیسر صاحب نہیں، پوری PTI کی قیادت اس وقت مولانا کے در پہ گئی ہے اور بارہا گئی ہے، 2-3 بار گئی ہے. اور یہ در والی بات پہ تو آصف زرداری صاحب بھی گئے. جی بالکل، وزیر اعظم صاحب بھی بندوق گئے جا کر دی ہے. تو آج کل شہباز شریف صاحب گئے. آج کل کمال کی بات ہے کہ مولانا کی گھر جو ہے وہ منت اللہ کا اکھاڑا بنا. جی بالکل، مولانا کے گھر یا در پہ ہر وہ بندہ ماتھا ٹیکنے جا رہا ہے جس نے سیاست سیکھنی. میں نے بہت پہلے آپ کی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ مولانا جس زمانے میں دبئی تشریف لائے تو یہ زرداری صاحب فون کیا کرتے تھے اپنے دور صدارت میں اور مولانا سے باقاعدہ مشاورت کیا کرتے. وہ صدر پاکستان تھے اور اب دوبارہ صدر پاکستان بنے. تو زرداری صاحب کی مولانا سے باقی جہاں بھی ان کا سیاسی اختلاف ہو یا ان کے بیٹے کو شاید بلاول تو خیر ابھی لانچ ہوئے، انہیں سمجھ نہیں آتی بہت ساری چیزوں کی، لیکن زرداری صاحب نے ہمیشہ مولانا کی عزت کی ہے اور مولانا کے پاس جاتے رہے، مولانا سے چیزیں پوچھتے رہے ہیں. تو وہ گن دینے والا کیا معاملہ ہے؟ وہ تو تحفہ دیے ہے نا. کس چیز علامت کیا ہے؟ نہیں، وہ علامت کسی کی طرف سے بھی نہیں، وہ ایک صدر پاکستان نے پہلے زمانے میں تلوار گفٹ کی جاتی تھی. کیا اس کا لائسنس بھی تھا؟ وہ اب ظاہر صدر پاکستان دے رہے ہیں اور مولانا کو دے رہے ہیں، تو جو بھی معاملات ہیں نہیں. گزشتہ برس کچھ عرصہ پہلے مولانا جو ہے نا وہ مولانا کی قیادت ساری جو ہے نا وہ ایک پریس کانفرنس کے لیے اکٹھے ہوئے تو اسلحہ اٹھا کر اکٹھے ہوئے تھے. لائسنس یافتہ اسلحہ تھا. ہاں جی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا زرداری صاحب اس سے متاثر ہو کے تو نہیں گن دینے گے؟ نہیں، یہ تو قبائل میں چلتا ہے اور رسم ہے، رواج ہے. ایک قبیلے کا بڑا جب دوسرے سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں نا، سوشل میڈیا پہ سوالات چل رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو بہت کچھ چل رہا ہے. اصل میں سوشل میڈیا سنی سنائی چیزوں کا بہت زیادہ پروپیگیٹ ہوتی ہیں اس پہ چیزیں اور پروموٹ ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ مولانا سے سیاست سیکھنے میں جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خواہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ نون لیگ ہو، خواہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، جس کسی نے بھی سیاسی داؤ پیچ سیکھنے ہوتے ہیں یا کوئی تحریک چلانی ہوتی ہے وہ مولانا کے پاس آتا ہے. اور عموماً آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اکثر مولانا پہ الزام لگتا ہے، اب بھی لگ رہا ہے کہ حکومت کے لیے، اسلام کے لیے نہیں، اسلام آباد کے لیے فلاں ڈن کا. تو مجھے یہ بتائیں، اسلام کا نفاذ یا شریعت کا نفاذ کب ہوگا؟ جب وہ حکومت میں آئیں گے تبھی تو ہوگا. جب تک مولانا پاور میں نہیں آئیں گے، اور اکثر مولانا پوزیشن میں ہی رہے، احتجاجوں میں رہے، دھرنوں میں رہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ کہ جو باریاں لگا کر
حکومتیں لیتے ہیں وہ مولانا کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے اگر مولانا کسی ایک صوبے میں حکومت لے لیتے ہیں, 10 سال سے زیادہ ہو گیا, 12 سال ہو گئے پی ٹی آئی کی کے پی کے میں حکومت ہے, آپ کے سامنے سارے حالات ایسے ہی, بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اسی طریقے سے پنجاب میں ابھی مریم بی بی آئی ہیں, پہلے ایک باری, پھر پی ٹی آئی کی, پھر وہ جو تحفہ تھا بزدار صاحب, آج بزدار کو خود پی ٹی آئی گالیاں دے رہی ہے. وسیم اکرم پلس تھے, وہ اس وقت کیا تھے, وسیم اکرم پلس تھے. آج علیم خان کو خود پی ٹی آئی گالیاں دے رہی ہے. ہم جب کہتے تھے کہ یار یہ فلاں کام غلط ہو رہا ہے, آج جہانگیر ترین کو تو روح سمجھا جاتا تھا, فیصل واوڈا, فردوس عاشق عوام, مطلب جو بھی جب پی ٹی آئی میں ہوگا تو وہ پوتر ہوگا, وہ دودھ کا دھلا ہوگا. لیکن جو ہی وہ پی ٹی آئی سے نکلے گا کسی بھی وجہ سے, اس کا کوئی بھی اختلاف ہو, تو اس کو گالم برگیڈ پہنچ جاتی ہے گالیاں دینے. یہ کوئی سنجیدہ رویہ نہیں ہے. مولانا کے در پہ یہ جو سارے حضرات آ رہے ہیں, اس آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں اب سمجھ آ رہی ہیں مولانا کی باتیں. اب وہ انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اوے او فلاں, او مار دیں گے, او گنڈاسا, او مار دو, اٹھا دو, پٹک دو. بھائی جب آپ یہ کیا کرتے تھے تب آپ کے علم میں نہیں تھا کہ تلک الایام نداولها بین الناس. آپ حضرات نے بہت گرفتاریاں بھی کی, آپ کی حکومت میں ہم پر کیسز بنے ایسے. یہی سی ٹی ڈبلیو جب عادل راجہ کو گرفتار کرنے پہنچی, اور وہ افسران جو گئے, وہ انسپیکٹر جو گیا, میں اس کو بھی جانتا ہوں. عادل راجہ کی ماں نے کیا کہا تھا, اور پیروں میں دوپٹہ پھینکا تھا, اور عادل راجہ نے اس وقت کس سے فون کروایا تھا جب وہ ایئرپورٹ کراس کر رہا تھا. تو یہ جو خود کمپنی کے ٹاؤٹ تھے, اور خود جب کمپنی کے پے رول پہ تھے, اور خود جب کمپنی کے ملازم تھے, اور خود جب کمپنی کا پروجیکٹ تھے, تو اس وقت سب جائز تھا. لیکن جو ہی یہ کمپنی کے پے رول سے ہٹے, کمپنی کا پروجیکٹ ختم ہوا, ٹینیور پورا ہوا, ان کو دی گئی ٹاسکنگ پہ یہ پورا نہیں اترے, اور انہوں نے وہ کام نہیں کیا, تو فوراً سے جناب باقی ساری قوم غدار ہو گئی, اور یہ محب وطن پاکستانی انٹائر اسٹیبلشمنٹ نکل کے آ گئے. کل تک یہی لوگ تھے جو ہمیں کہتے تھے, ہم جب انہیں کہتے یار آپ غلط کر رہے, نا آپ کو نہیں پتا, فوج, سیم پیج, سپہ سالار, جنرل باجوہ, حاجی, نمازی, پرہیزگار. بھائی اب اچھا, وہ جنرل باجوہ کے لیے تو اس وقت موجودہ کچھ افراد نے, کچھ علماء نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے, بلکہ اپنا کچھ اپنا سو کالڈ جو آپ کے اینکر ہیں, جی انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم نے تو خواب میں دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. جی, تو وہ بدبخت ابھی اندر ہے, اور اس کے فون سے کیا کچھ نکلا ہے. وہ جو اوریاں قسم کا اینکر ہے, اس اوریاں قسم کے اینکر کے موبائل سے اوریاں تصاویر, آپ کو تصاویر نہیں سوری ویڈیوز نکلی ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک نجی محفل میں اپنے ایک دوست سے ذکر کیا تھا کہ یہ بدبخت اوریاں اینکر پی کر یہ بکواسات کرتے, اور اس نے فلاں مقدس شخصیات کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. تو اس وقت کیا کہا گیا, اس وقت یہ بتایا گیا کہ بھائی یہ اینکر صاحب جو ہیں یہ تو بہت اللہ والے, ان کو تو خواب میں زیارت ہوتی ہے, آنے والے چیف کی زیارت ہو جاتی ہے, پاکستان کے معاملات یا یہ اینکر چلا رہے ہیں یا وہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب بات یہ ہے کہ آج وہ اینکر صاحب, جب ہم نے کل ان کی غلاظت کھولی, ہم نے بتلایا, ہمارے پاس تو وہ دوست, مشترکہ دوست اور وہ جاننے والے جو ان محافل کا حصہ رہے, اور ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے ان کے منہ سے وہ غلاظت سن رکھی ہے. جب یہ پیتے ہیں تو کتنا بہک جاتے ہیں, اور دو رویا ٹریفک چلاتے ہیں, اور ہر قسم کا شوق رکھتے ہیں. ہوش میں قیامت تو ایسے لے آتے ہیں جیسے سر پر ہوتی ہے. جی دجال تو جیسے ایسے انہوں نے ابھی جیب سے نکال لے. وہ اصل میں پورا یہ کلب ہے, اس کلب کے ممبرز ہیں. ان بدبختوں کا ایک بڑا عجیب سا وہ ہے, یہ خود پر کیے گئے, نسلوں پر کیے گئے احسان نہیں یاد رکھتے, اور یہ کسی کو پانی کا گلاس پلا دیں گے 10 لوگوں کے سامنے. یہ پورا ایک کلب ہے. اس کلب کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں, اور اس کلب کا علاج بھی ہے میرے پاس. لیکن بس کبھی کبھی ہم مروت میں, لحاظ میں, کچھ جاننے والے, کوئی بیچ کے آپ جیسے محبت کرنے والے دوست, تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو یار کوئی بات نہیں, خیر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بتائیں کہ کراچی کی کیا حالات چل رہے ہیں, آپ کی مادر علمی کراچی یونیورسٹی میں کیا آج کل چل رہا ہے؟ کراچی یونیورسٹی, بس ہم تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی نرغے میں ہے. کراچی یونیورسٹی
پر توجہ دی جائے، بالخصوص ہمارے کہنے یا ہمارے بولنے سے اگر ہوتا تو شاید یہ شاری بلوچ والا معاملہ بھی نہ ہوتا. ایرانین انفلوئنس ہے. ایرانین انفلوئنس پہلے ایک سیکٹیرین بیسس پہ تھا، پھر وہ عصبیت پہ آیا، اب اتنا ہو چکا ہے کہ انہوں نے سینڈیکیٹ ممبرز اپنے ڈال دیے ہیں. اب انہیں بس ایک موقع چاہیے ہوتا ہے، ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے جب کراچی یونیورسٹی کے اندر سے تمام تنظیموں کے جھنڈے اکھاڑے گئے، کیمپ اکھاڑے گئے، تو ایک ISO کے کیمپس رہے. کیوں رہے کوئی بتانے سے یہ قاصر ہے. ISO کی اتنی بدماشیاں ہو چکی ہیں، ایران نواز لابی اس حد تک آ چکی ہے کہ وہ ڈاکٹر غضنفر ہو گئے اور وہ جو دوسرا ڈاکٹر زاہدی ہے، یہ اپنی پرائیویٹ کلاسز، فری کی کلاسز لے رہے ہیں اندر، اور وہاں بٹھا کے طلبہ کو جو ان کی برین واشنگ ہو رہی ہے کیا بتا رہے ہیں. حالانکہ ان کے اپنے عقائد کے بارے میں بھی میں نے سن رکھا ہے کہ درست جی دہریہ یہ ہو گئے. یہ پروفیسر ریاض جس کا آج کل کافی مسئلہ چلا ہوا ہے، پکا دہریہ ہے، لیفٹسٹ. یہ اپنے ہمارے کراچی پریس کلب ڈاکٹر توصیف وغیرہ جہاں ان کی بیٹھک لگتی ہے، یہ سارے دہریے، یہ جہاں کوئی اینٹی اسلام بات ہو، جہاں اینٹی اسٹیٹ بات ہو، یہ وہاں فوراً پہنچ جاتے ہیں. اب میں اپنے یہ PTI کے دوستوں سے بھی کہوں گا، یہ کوئی PTI کی محبت میں یا جسٹس طارق کی محبت میں نہیں آئے. جسٹس طارق جہانگیری کا بہت سادہ سا، آپ حضرات نے بھی پڑھا ہے کہ میٹرک انٹر گریجویشن سب نے کی ہوئی ہے. جسٹس طارق جہانگیری کا آپ LLB کا پارٹ 1 کا رول نمبر دیکھیں تو وہ ایک ہے، پارٹ 2 کا وہ جب 91 میں ہوتے ہیں ان کا رول نمبر دوسرا ہے. اس رول نمبر پہ کوئی تیسرے صاحب انرول ہوئے پڑے. تو بات یہ ہے کہ یہ سفارش لیٹر یہ گیا کہ بوگس نہیں کہا کسی نے ڈگری کو، یہ کہا کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ چیز غلط ہے. ایک ہی رول نمبر پہ 2 بندے، ایک ہی بندے کو 2 رول نمبرز، یہ کیسے، کس طرح سے؟ تو ایک جینون چیز لیٹر بھیجا گیا. تو انہوں نے چونکہ جسٹس جہانگیری کا معاملہ PTI سے ریلیونٹ ہے اور PTI کے حق میں ہے، بڑا کھل کے حق میں ہے، ٹھیک ہے ان کے سیاسی نظریات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو پروفیسر ریاض صاحب ہیں، انہوں نے جو ہی دیکھا کہ یہ موقع ہے تو موقع پہ انہوں نے چوکا مار دیا. موقع پہ چوکا کیا مارا؟ جسٹس جہانگیری کا 7124 1987 میں رول نمبر ہے، دوسرا رول نمبر 5968 ان کا 1991 میں آتا ہے. تو یہ ایک جینون سی بات ہے. اس پہ ایک سینڈیکیٹ 20-22 ممبر، وہ سب بکے ہوئے ہیں، وہ سب ڈرے ہوئے ہیں، وہ سب ضمیر فروش ہیں. ایک پروفیسر ریاض صاحب نکل کے آتے ہیں جو دہریہ عقائد رکھتے ہیں، جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جو اسلام کی بابت ان کے نظریات کسی بھی، میرا مادر علمی ہے کہ یوں تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے، ہم اس زمانے میں جہاں ہم بیٹھا کرتے تھے وہاں APMSO والے بھی، آج تو کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا، تو وہ اسی ڈپارٹمنٹ میں، یہ پیچھے میں جو کیمسٹری کی جہاں ہوتے ہیں پروفیسر ریاض صاحب وہیں بیٹھا کرتے تھے. وہ ایک برگد کا پرانا سا درخت ہوتا تھا، اس کے نیچے فرحان بھائی کی وہ فوٹو اسٹیٹ کی دکان ہوتی تھی. تو اب مسئلہ یہ ہے، انہوں نے دیکھا کہ چونکہ ان کو بلایا گیا ہے، ان سے تفتیش کی جا رہی ہے، ان کے روابط جن دہشت گرد تنظیموں یا جن دہشت گردوں کے ساتھ پرسنلی ان کی ملاقاتیں رہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ایجنسیوں کے پاس ڈیٹا ہے. تو انہوں نے موقع پہ چوکا مارتے ہوئے اس معاملے کو، پورے معاملے کو کیش کرایا. اور کیش کس طرح سے کرایا کہ کہا کہ جی یہ میں چونکہ سینڈیکیٹ کا ممبر ہوں، اور وہ جسٹس جان کہاں کی کہاں اٹھا کے، مطلب کوئی بندہ سوچے، کوئی علاقہ، نور الانوار میں ہم نے پڑھا تھا نا اصول فقہ، کوئی علاقہ ہونا چاہیے، کوئی علاقہ ہو، کوئی تقابل ہو، کوئی چیز کمپیریزن، بس اٹھائے بے تکی جو منہ میں آئی مار دی. کچھ سرحدیں ملتی ہوں، سرحدیں بھی نہیں، کچھ نہیں، بس وہ جرمنی اور جاپان میں لا دی انہوں نے آپس میں. اب یہ نیا ان لوگوں نے نئی شرلی چھوڑی. وہ عادل راجہ نے کل کوئی بات عجیب سی بات کہی ہے کہ جی وہ آفتاب عباسی SP جو ہیں، کاشف عباسی SP ملیر، اور یہ سب بکواس ہے. کاشف آفتاب عباسی ہری پور کے رہنے والے ہیں، ہزارہ ڈویژن کے، اور جن سیکٹر کمانڈر کی وہ بات کر رہے ہیں وہ مری کے عباسی ہے. اب پھر نائید عباسی بھی ان کی رشتہ دار ہوئی، صفدر عباسی بھی رشتہ دار ہوئے، پھر وہ جو عمان میں بیٹھے عباسی ہیں اور جو سعودیہ میں بیٹھے عباسی ہیں وہ سارے رشتہ دار ہوئے. وہ تو پھر آپ خلیفہ ہارون الرشید سے لے کے اور شروع کر دے نیچے جتنے بھی، سابقہ وزیر اعظم بھی ہمارے ان کے رشتہ دار، جی شاہد خاقان عباسی بھی، وہ تو پھر جو بھی جس کے نام کے ساتھ عباسی ہے، سندھ میں عباسی ہیں اتنے، بلوچستان میں عباسی ہے. تو صرف عباسی نام کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی عباسی صاحب، وہ بھی عباسی صاحب. یعنی کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ان کے جو سورس ہیں وہ کتنے نکمے اور عادل راجہ صاحب کے سورسز کا مجھے تو بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ وہ بالکل ہی، کیونکہ بہت ساری ایسی چاولیں اور کھچیں انہوں نے ماری، بلکہ گو کہ خود PTI کو کئی دفعہ آگے یہ کہنا پڑا کہ ان کا بھائی PTI سے کوئی تعلق نہیں، اور بڑا
وضاحت کے ساتھ انہوں نے بتایا. عادل راجہ صاحب مارتے ہیں چونکہ بیچارے اس وقت بھاگے ہوئے ہیں, کچھ ان کے ڈومیسٹک پرابلمز بھی ہیں, گھر سے بھی مسائل ہیں, بیویوں کے ساتھ بھی مسائل ہیں, پھر یہاں لوگوں کے بہت سارے پیسے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں, پراپرٹی کا جو بزنس شروع کیا تھا. اچھا خود بیریا کے نام پہ ٹھیک ٹھاک. اچھا مزے کی بات یہ ہے جو کام خود کیے وہی سارے دوسروں پہ الزام در دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ابو بکر بھائی کہ ایک سیٹ اپ ہے, نظام ہے جو چل رہا ہے کراچی میں, جس طرح سیکیورٹی ادارے ہیں, سندھ حکومت ہے, پیپلز پارٹی ہے, سارے اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. پولیس ہے اس کا اپنا ایک رول ہے, جو سیکٹر کمانڈر ہوتا ہے اس کا اپنا ایک رول ہوتا ہے اور وہ پلے کر رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں یہ وہی کراچی نہیں ہے کہ جس میں ہم لوگ روز کا پوچھتے تھے آج کتنا اسکور ہے, آج کتنے مارے گئے, آج 25, آج 30, آج 35, آج 40 لاشیں نہیں بولتے تھے. آج مسئلہ یہ ہے, پروفیسر ریاض صاحب کی اصل تکلیف یہ ہے کہ کوئی کاڑا, کوئی کنکٹا, کوئی لنگڑا, کوئی اندھا, کوئی بھائی, کچھ باقی نہیں رہا. تو وہ جن کے ترجمان تھے, چونکہ وہ کنکٹے, کاڑے, لنگڑے, تو حالات کچھ تھوڑے بہت ایسے چل رہے ہیں نا. تھوڑے بہت تو امریکہ میں بھی ہیں, یو کے میں بھی ہیں, دنیا ہے, انسان ہے, یہ تو ہوتا ہے. لیکن وہ جو سیکٹیرین کلنگز ہو رہی تھی سیکٹیرین بیسس پہ, آج کراچی میں نہیں ہے. آج علماء کرام کو بالخصوص میں یہ کہوں گا, آپ دیکھیں وہ بے دھڑک جاتے ہیں سیکٹر آفس میں اور جا کے وہاں اپنے مسائل بتاتے ہیں, ہاں کسی بھی مذہب کے, کسی بھی مسلک کے, وہ بتاتے ہیں اور ان کے مسائل حل کیے جاتے ہیں. وہ جو ایک تفریق تھی, ایک خلیج تھی, دوریاں تھی, وہ ختم ہو گئی ہیں. تو اگر ایک بندہ یہ کام کر رہا ہے, کراچی کو امن دے چکا ہے, آپ کی بچیاں ہاتھوں میں مہنگے موبائل اور گلے میں لیپ ٹاپ ڈال کے یونیورسٹیاں اور اکیڈمیوں میں آ جا رہی ہیں, اور کوئی سیکٹیرین بیسس پہ کوئی تفریق نہیں رہی, کوئی وائلنس نہیں رہا, اور جہاں ہوتا ہے فوراً ان کرداروں کو پکڑ لیا جاتا ہے, لگام دی جاتی ہے, تو آپ کس کی ایما پہ یہ سارا زہر گھول رہے ہیں ایک ایسے افسر کے خلاف کہ جو پروفیشنل سولجر, جس کی اچھا مزے کی بات یہ نہ وہ کوئی اپنا کوئی ہوتا ہے نا, لوگوں کو پروموشن کا شوق ہوتا ہے, تصاویر کا. آپ کو اعجاز عباسی کی ایک وہ تصویر پتہ نہیں کس نے لی ہے کسی اجلاس کے دوران, اس کے علاوہ آپ کو کوئی تصویر ہی نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ شوق ہی نہیں ہے. پرسن ہوتے ہیں نا ٹک ٹاکر ٹائپ مائنڈ سیٹ میں چلتا ہوا ہوں, سلومو میں چلانا, ٹھیک ہے, پوری ایکٹنگ, پوری ہماری ذہنیت یہ بھی ہو چکی ہے. آپ عباسی صاحب کی کوئی ایک ویڈیو بتا نہیں ہے. تو ایک بندہ جب اتنا پروفیشنل سولجر ہو, اپنے محکمے کے ساتھ مخلص ہو, اپنی عوام کے ساتھ, ہمارے ہاں مسئلہ ایک مائنڈ سیٹ کا یہ بھی ہے. مجھے مسئلہ پتہ کیا لگ رہا ہے, عادل راجہ صاحب جو ہے نا, ان کا اب کھانا ذریعہ معاش بس یہی بچا ہے, یوٹیوب. عادل راجہ ہو گیا, اور وہ جو حیدر رضا مہدی کیا ہے, یہ دونوں ان کا یہی ہے. اور ان کو اس کے علاوہ ان کا تو کورٹ مارشل بھی ہو چکا ہے. اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں, باقی کس وجہ سے یہ فنڈنگ, یار بھاگے کس وجہ سے, ان کا کام ہے اداروں پر اب تو غازی بنے ہوئے ہیں. یہ غازی بنے ہوئے ہیں, ان کی اصلیت اوقات سب کھل کے آ جائے گی. آپ پروفیسر ریاض کو لیں, اس کو کیپٹن جو تھا رضا حیدر مہدی, اس کو لیں, عادل راجہ کو لیں, یہ جتنے بھی حضرات ہیں, ان حضرات کا کھانا پینا, دانا پانی, مذہب پر بھونکنا, اسلام پر بھونکنا, پاکستان پر بھونکنا, ریاست یا ریاستی. دیکھیں ہم نے ریاست سے گلے ہوتے ہیں, ہمیں ہیں, مجھے ہیں. کل میں نے ایک بڑی آواز اٹھائی, ایک ہمارے جاننے والے ہیں, ان کی گرفتاری ہوئی, ماورائے عدالت ہوئی, ماورائے قانون ہوئی, میں نے آواز اٹھائی. میں نے کہا کہ بھائی ان کا جرم ہے, پیش کرو, خدا کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہیں, ثابت کرو, پھانسی پہ لٹکا دو. جرم نہیں ہے ایسے اپنے کسی ٹاؤٹ کی خبر پہ کسی کو اٹھا لینا اور ماں کا لخت جگر لے جانا کہ بھائی یہ فلاں کا بیٹا ہے, یہ زیادتی ہے, یہ میں نے دیکھا ایکس پہ پڑھا میں نے. ٹھیک ہے, تو میں کھلی آواز اٹھاتا ہوں, کھلی بات کرتا ہوں, لیکن اگر جرم ہے تو آپ اسے کیفر کردار تک پہنچائیں اس مجرم کو. جرم نہیں ہے تو ماورائے عدالت نہ گرفتار کرے. یہی بات میں یہاں بھی کروں گا. یہ جتنے سو کالڈ لیفٹسٹ ہیں, سرخے ہیں, یا یہ جو خود کو اینٹائی اسٹیبلشمنٹ, اینٹائی اسلام, یا یہ جو دہریہ ذہنیت کے لوگ ہیں, دین بیزار لوگ ہیں, ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ریاست سے اختلاف اپنی جگہ ہے, ہم اپنی شکایت کرتے ہیں, ریاست مائے اس کو بولتے ہیں یہ تم غلط کر رہے ہو بھائی, اس طرح سے نہ کرو, اور اس کی اصلاح ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہوگی. لیکن ہر وقت ریاست کو گالی دینا اور پھر ریاستی ملازم ہو کے عادل راجہ. اچھا آرمی میں آپ کو ایک بڑا اچھا وہ بتاؤں کہ بہت ساروں کو وہ میجری میں ہی بھانپ جاتے ہیں کہ ان کی صلاحیت, وہ میجری میں ہی ان کو فارغ کر دیتے ہیں. تو عادل راجہ اور یہ حیدر رضا مہدی, وہ ایک کپتان تھا, یہ کیوں نہیں آگے گئے, کیوں ان کی اوقات ہی نہیں تھی. تو تم نے ساری زندگی پاکستان کا کھایا, پاکستان کے سرکاری اداروں کا کھایا, پاکستان کی ریاست کا کھایا, عوام کے ٹیکسوں پہ تم پلے. آج تم ساروں کو جی وہ پٹواری ذہنیت. اچھا اتنے
اتنا تحقیر سے, اتنا منہ بنگا کر کے کہتے ہیں. وہ ہمارا ایک ہے, میں اب کیا بولوں, اس کو میں نے کہا کہ یار یہ فلاں نے تم پہ یہ تنقید کی, جائز ہوگا کوئی فلاں. میں نے کہا ابے ڈھکن, وہ فلاں نہیں ہے, تو کچھ نہیں ہے, اس کو ساری دنیا جانتی ہے. کہتا ہے یار اصل میں طریقہ یہ ہے نا کہ جب کوئی آپ کی بجائے تو آپ یوں کہہ دو ہوگا کوئی ہلکا سا. تو بات یہ ہے کہ ان بے غیرتوں کا دانا پانی ہی اس سے جڑا ہوا ہے, لگا ہوا ہے کہ آپ ریاست پر, آپ اسلام پر, آپ پاکستان پر تنقید کریں. اب چونکہ علماء کرام, چونکہ مذہبی طبقہ اور افواج پاکستان قریب آ رہے ہیں, جو یہ قریب آتے ہیں ان کو خارش ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی ناچنے والے آئیں, یہ جو دیسی قسم کی پینے والے اور بہک جانے والے اور دہریہ قسم کے لوگ ہیں یہ کیوں نہیں آ رہے, اور علماء اور افواج پاکستان کا اکٹھ ہو رہا ہے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیوں نہ ہو بھائی, تم لوگ ساری زندگی ملازمتیں کرو, 20 25 سال کھاؤ پیو, اس نام کو کیش کراؤ تو وہ جائز ہے. تم کمپنی کے پروجیکٹ اور ٹاؤٹ بن کر, کمپنی کے ملازم بن کر لوگوں پر مظالم ڈھاؤ, وہ جائز ہے. اور جہاں کسی موقف پہ کسی اصولی بات پر علماء کا طبقہ اور افواج پاکستان, یہ اسٹیبلشمنٹ قریب آئیں اس دھرتی کو بچانے کے لیے, تو وہ ناجائز ہو گیا, وہ فوجی ٹاؤٹ ہو گئے. تم کرو تو مسئلہ یہ, ہم کریں تو پاپ. یہ ادھر کی فوج کے قریب چلے گئے, ہم اپنی فوج کے قریب آ گئے. ہاں ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے. یہ ادھر قریب چلے گئے, ہم ادھر قریب آ گئے. اس کے تو بڑے ثبوت مل چکے ہیں, میجر گورو سے لے کے اور دوسرا تیسرا سب ان کا آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے, گٹھ جوڑ کا کون اس کو دیتا ہے, سب تنے گئے ہیں. بس کچھ لوگوں کی کچھ خوش فہمی ہے, وہ بھی اب تھوڑے دن میں, اگلے 2-4 دن میں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. لے ناظرین, آپ نے سنا حالات حاضرہ کے اوپر گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھ آفتاب بھائی. انشاءاللہ العزیز اسی طرح کوئی بھی موضوع ہو جو ٹرینڈ میں آنے والا ہو یا جس کی ٹرینڈنگ چل رہی ہو, تو انشاءاللہ العزیز ہم اس موضوع کے اوپر ضرور گفتگو کرتے ہیں اور آفتاب بھائی کو ضرور دعوت دیتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز ان قریب ہم کوشش کریں گے کہ آفتاب بھائی کے اسفار ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں کہاں نہیں ہوتے ہیں, تو میری کوشش ہوگی کہ میں لائیو سٹریم شروع کر دوں. کبھی بھی کوئی حالات حاضرہ ہو تو فوراً ان کو لوں کہ آئیں بھائی یہ بات ہوئی ہے, تو آپ آ کر اس کا جواب دیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ دوبارہ ایک نئی پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہم دونوں کو اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.